اس کا باقی کا نیٹ ورک ہے چونکہ گھر کے اندر ہی انہوں نے چیزیں چھپائی تھیں اور وہاں سے انہوں نے برآمد کر لی چیزیں. 15 دن پہلے ایک نئی کام والی آئی ہے گھر میں، تو اس کا یہ کام ہے. جب ہمیں ضرورت پڑی ہے، پہلے تو لاکر میں ہوتا تھا، پتہ نہیں لگا. اس کا نام سحر ہے، اس کے باپ کا نام مبشر ہے. آگے بھی ہم وہاں سے لڑکیاں رکھتے ہیں اور رکھانے والی رکھاتی ہے. اور جب ہمیں ضرورت پڑی نکالنے کی تو دیکھا سارے ڈبے خالی تھے. پھر ہم نے 15 پہ کال کی ہے. یہ سب بھائی ہمارے جو بہت اچھے ہیں، جفا صاحب ہو گئے، SHO راشد صاحب ہو گئے، نصیر صاحب، رحمان صاحب، یہ موقع پہ آئے، 2-3 منٹ میں آ گئے ہیں. ان کی بہت مہربانی، یہ انہوں نے ہمارا بہت تعاون کیا. اس نے سامان جگہ جگہ 4-5 جگہ پہ رکھا ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے گھر میں، کیونکہ پہلے اور بھی کام والیاں ہیں، پہلے ان پہ بھی شک تھا. پر جب تھوڑا سا سامان گھر سے مل گیا نا، پھر ان سے شک ختم ہو گیا کہ یار جو گھر کی کام والی نے اس کے پاس ہے. پھر انہوں نے پھر دوبارہ صبح 10 بجے آئے ہیں سب. انہوں نے انٹروگیٹ کیا لیڈی کانسٹیبل نے، اس نے خود ہی بتا دیا کہ میں نے کہاں رکھا ہوا. بہت اچھی کارکردگی کی ہے ان سب بھائیوں نے، کسی نے کم نہیں کی. جس کی جو طاقت تھی اس نے لگائی ہے. کسی کی زیادہ طاقت ہے، اس کے زیادہ سورسز ہیں، اس نے زیادہ. شکریہ آپ لوگ آئے اس آڈ ٹائم پر. ہم نے 2 کیسز آپ کے سامنے رکھے ہیں. پریس کانفرنسز ہم عام طور پہ پہلے بڑی وہ کرتے تھے، لیکن ہم نے کوشش کیا ایونٹ بیسڈ اور کیس بیسز آپ کے سامنے کریں. ایک کیس بڑا جو ہے وہ ورک آؤٹ کیا ہے SP مدینہ ٹاؤن نے، اور 1 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کی انہوں نے ریکوری کی. اس کی ڈیٹیلز ابھی آپ کو خود بتائیں گے، ساری ڈیٹیلز ود آل دا جو اس پہ ایفرٹ ہوئی ہے. اور دوسرا بڑا کیس جو ہے وہ ایک ڈیڈ باڈی ایک خاتون کی ہم نے برآمد کی ہے، آنر کلنگ تھی، اور وہ بڑا پروفیشنل کام ہوا ہے. اس کی آپ کو ڈیٹیل SP جڑا والا خود بتائیں گے. میں ان کے منہ سے اس لیے باتیں نکلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پراپر ڈیٹیل آئے. اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہیں سوسائٹی کے لیے سیفٹی کے حوالے سے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہماری جو روایتی کمیونیکیشن ہے، ابلاغ ہے، اس میں باتیں رہ جاتی ہیں. ہم عام طور پہ وہ بات کرائم کی ہی کر کے چلے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں بھی ہائی لائٹ ہوں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. SP مدینہ ٹاؤن آپ پہلے بتائیے ڈیٹیل جو آپ کی ساری کیس کیسے ورک آؤٹ کیا اور ساری ڈیٹیل بتائیے. جی، اس میں ہمیں اطلاع ملی تھی تقریباً 65 تولے سونے کی چوری کے. تو اس میں فوری طور پہ ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی، فورینزکس بھی ہماری پہنچی، باقی ہماری تھانے کی ٹیم بھی پہنچی. تو اس میں فیملی کے ساتھ مل کے ہم نے جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو پتہ چلا کہ فیملی کافی دن بعد آئی ہے، اور جو سونا گھر پہ موجود تھا وہ اس دوران غائب ہو چکا تھا. تو اس میں کچھ ہمارے پاس سسپیکٹس کے حوالے سے انفارمیشن آ گئی تھی کہ کچھ ہاؤس میڈس جو وہاں پہ کام کرتی تھیں ان کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن ملی تھی. اس پہ ہماری ٹیم نے ورک آؤٹ کیا، اور ایک ہاؤس میڈ سحر فاطمہ جو کہ تقریباً 15-20 دن پہلے اس نے کام سٹارٹ کیا تھا، اور فیملی نے اس کے متعلق ویریفیکیشن اپنی کمپلیٹ نہیں کی تھی. اس کو جب ہم نے اپنے لیڈی کانسٹیبلس کے تھرو انٹروگیٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس نے تمام جو سونا تھا وہ اس نے گھر کے اندر ہی مختلف جگہوں پہ چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ پھر ہم نے اس کی پوائنٹیشن پہ ریکور بھی کر لیا، اور یہ کیس ہم نے ٹریس کیا. یہ بچی کی عمر بتائیں جی، ملازمہ کی عمر کیا ہے؟ تقریباً 16 سال اس کی عمر ہے. اب یہ عورت بچی ہے، اور جوینائل کا قانون لگتا ہے. جوینائل کا قانون اگر آپ نکال کے پڑھیں، جس پہ پھر بہت زیادہ بات ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پروفیشنلی سارا کا سارا کیس کیا ہے. تو جوینائل کی جو بہت ساری کنسیشنز ہیں وہ پھر ایسے لوگوں کو ملتی ہیں. اتنی بڑی ریکوری ہے، لیکن ساری کے ساری جوینائل کے قوانین کی سہولتیں، آسانیاں کنورٹ ہو جاتی ہیں. ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ایک فیئرنیس ہونی چاہیے، لیکن اگر ہارڈنڈ کرمنل ہو اور کوئی بہت بڑا کام ہو تو اس کو دیکھا جانا چاہیے. اسی طرح ملازم جو گھر پہ رکھے جاتے ہیں، خاص طور پہ بچیوں کا یہاں پہ بڑا رواج ہے، چھوٹی بچیاں رکھی ہوئی ہیں انڈر ایج، ان کے بارے میں ان کی ویریفیکیشن کا کیا طریقہ ہے. 15 پہ ابھی یہاں پہ نیا ہمارا خدمت مرکز جو بنا ہے، وہاں پہ بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں، اور ہم آپ کی وساطت سے یہ بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹ والے لوگوں کو ہم کہتے ہیں، گھروں کے مالکان کو کہتے ہیں کہ پلیز ویریفیکیشن کرا لیں، دیکھ لیں اس کا والد، اس کا بھائی کہیں کرمنل بیک گراؤنڈ کے لوگ تو نہیں ہیں کوئی اس طرف. اور بالکل اس کی نامنل سی فیس ہے. دلچسپی کی بات ہے، ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بغیر ابھی ایک بچی، آپ کو پتہ ہے کہ چک جھمرا کے ایریے سے چھوٹی بچی 8 سال کی، وہ ملازم لے کے گیا. 2 سال سے انہوں نے گھر پہ ملازم رکھا ہوا تھا. صوبت پور سے اس کا تعلق تھا، بلوچستان سے، اور ان کا نمبر بھی ان کے پاس نہیں تھا، شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. اور اس کے بعد پھر
پورا یہ کہہ دینا کہ سوسائٹی یا اسٹیٹ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ پہلے اپنے گریبان کو جھانکنا چاہیے. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، اور اگر ہم نے پبلک سیفٹی بہتر کرنی ہے، لوگوں کی مال اور جان کی حفاظت کرنی ہے، تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو دیکھیں. میں اب ریکویسٹ کروں گا ایس پی صاحب جڑا والا کو کہ وہ اپنی ٹیم کی ساری کارکردگی بتائیں. یہ بڑا پروفیشنل وہ ہے، پھر اس کے بعد سوال آپ کا لے لیتے ہیں اگر اجازت ہو. جی پلیز. سر اس میں یہ ہمیں ایس ایچ او روڈالا روڈ کو یہ سر انسیڈنٹ ہے 370 گاؤں کے تھانہ روڈالا روڈ کا. اس میں ایس ایچ او کو کسی نے گاؤں سے اطلاع دی کہ ایک عورت جو ہے یہ مسنگ ہے، اور لگتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس کو مار دیا ہے. اس اطلاع پہ سر وہ ایس ایچ او روڈالا روڈ اور میں سب خود وہاں پہ موقع پہ گیا، وہاں پہ چیک کیا تو ہم نے ایک آدمی کو حراست میں لیا، اسے معلوم کیا اور اس نے ہمیں یہ ڈسکلوز کر دیا کہ اس نے یہ پہلی سر انفارمیشن یہ دی کہ ہم نے اس کو نہر میں چاپ کر کے اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، لیکن یہ اطلاع اتنی معقول نہیں تھی. اس کے بعد ہم نے سر اس سے انٹیروگیشن کی، اور دوران انٹیروگیشن وہ اس کا بھائی سر اور اس کا نام حسن رضا ہے، اور سر اس کا جو شوہر ہے اس کو ہم نے حراست میں لیا، اور دونوں نے سر اس کو بوری میں بند کر کے سر، اور یہ ایک دن پہلے کا ہوا تھا سر، رات کو انہوں نے زیادہ ریٹ پہ اس کی لاش جو ہے وہ لے کے وہاں پہ ایک نالا ہے وہاں پہ وہ پھینک گئے. پھر سر اس کے بعد ان کی پوائنٹیشن پہ ہم نے فوری طور پہ پہلے مقدمہ رجسٹر کیا سر. ان کی پوائنٹیشن پہ سر وہاں جا کے وہ رات لگ رہے ہیں سر، وہاں پہ نکالتے رہے ہیں لیکن وہ نہیں مل سکی سر. تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے وہ سر ہم نے وہ ڈیڈ باڈی ریکور کی سر ان کی پوائنٹیشن پہ، اور دونوں ملزمان کو ہم نے پکڑا ہے. اس میں یہ آنر کلنگ تھی، ہم نے تاکہ صلح جان سر اس میں نہ رہے، ہم نے 311 سر اس میں وہ ایڈ کیا تاکہ ان کو پراپر جو ہے سزا مل سکے. جی وہ شروع میں جی یہ بڑا سینسیشنلی رپورٹ ہوا کہ ایک عورت کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور جیسے آپ نے دیکھا ایک اور کیس بھی میڈیا اسپاٹ لائٹ میں تھا اسی نیچر کا، اسی طریقے سے رپورٹ ہوا. اور ویری ویل ڈن بائی یور ٹیم، بہت اچھا کام کیا. آلہ قتل کے بارے میں بھی بتائیں، وہ برآمد کر لیا آپ نے، وہ بتائیے. اس میں سر 2 چیزیں تھیں. ایک تو سر انہوں نے پہلی جو پوائنٹیشن کی وہاں پہ جب ہم گئے ہمیں کوئی خون کے آثار نظر نہیں آئے. وہ اکیلا ایک بندہ جا رہا تھا کہ جی میں نے اکیلے نے کیا ہے، لیکن وہاں پہ نہ اس کا جانا ثابت ہوا، نہ وہاں پہ کوئی خون کے نشان ہو جہاں وہ بتا رہا تھا کہ چوک بھی ہے. اور دوسرا سر جو اس میں اعلیٰ قتل جو تھا وہ سر کلہاڑی تھی، اس میں ہم نے اعلیٰ قتل جو ہے وہ سر برآمد کر لیا ہے سر. موقع پہ جہاں پہ اس نے گھر میں مارا تھا وہاں سے وہ بیڈ شیٹس اور ساری چیزیں یہاں پہ پورا لوگ تھی سر، وہ ساری ہم نے اس کو ریکور کر لی. ویری ویل ڈن. بس میں آخری بات کر کے پھر آپ کے سوال لے لیں گے. ہمیں آپ کو یہاں پہ آج بلانے کا مقصد یہ بھی تھا، ہمارے پاس کھڑے ہوئے دونوں آفیسرس. وی ہیو 2 نیو ASPs فار فیصل آباد. ایک راجندر صاحب ہیں، ہی کمز فرام ہندو کمیونٹی، اور آئی ویلکم بوتھ آف دیم ہیئر. اور فضل صاحب جو ہیں یہ KP سے آئے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کو، آرگنائزیشن کو ہم اوپن رکھیں، میڈیا سے ہمارا انٹریکشن بڑھے. تو جسٹ وانٹیڈ ٹو انٹروڈیوس دیم ایز ویل. اور ناؤ وی آر اوپن فار کوسچنس. جی پلیز شاباش بیٹھیے. جی یہ جو اس کا باقی کا نیٹ ورک ہے، چونکہ گھر کے اندر ہی انہوں نے چیزیں چھپائی تھیں اور پھر وہاں سے انہوں نے برآمد کر لی چیزیں، اس کا جو باقی ویریفیکیشنیں ہیں جو ان کے ساتھ خاندان کے لوگ ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. ہماری اپروچ اب تک یہی رہی ہے کہ ہم نے وکٹم سینٹرک سسٹم رکھا ہے کہ وکٹم کی مدد زیادہ زیادہ کی جائے. اصولی بات جو ہے جیسے آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یا بات کی ہے، اور ابھی تک سے قانون ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف کو بہت سخت مال کو گھر میں اگر کوئی نہ ویریفیکیشن کرے تو اس پہ آپ کریں. یہ ہمیشہ سے پوری دنیا میں یہ انکریجمنٹ موڈ میں رکھا جاتا ہے. اس پہ یہ قانون سازی نہیں ہوتی کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لے لیں. بٹ شاید اگر ہم نے اور سیف کرنا ہو چیزوں کو تو ہم اس طرف جائیں گے. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ رائٹ فرام دا بگننگ گھر والوں نے بھرپور ہم سے تعاون کیا، گھر کے سارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور ان کی فلو آف انفارمیشن کی وجہ سے کیس ورک آؤٹ ہوا. ورنہ ایسے ہی روز گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں. اور پھر ہماری ٹیم بہت پروفیشنل ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ، آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو SSP انویسٹیگیشن. یہ ہر کیس میں خود انوالو ہو کے پورا اس کو دیکھ کے اور میک شور کرتے ہیں کہ پوری ریکوری آئے سامنے. اور آج ہمارے پاس یہاں پہ وہ گھر کے جو ہیں لوگ جو وکٹم ہیں وہ بھی آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ فیصل آباد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جان اور مال دونوں محفوظ رہیں. جی ابھی ہم اس کو مزید دیکھ رہے ہیں. جی ابھی ان کا کوئی ایسا ریکارڈ چیز نہیں آئی سامنے، مزید ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ جو الائڈ لوگ جو ہیں ان کو ہم ابھی ساتھ دیکھ رہے ہیں.
لیکن میں یہ ڈائریکشن لائن آف انویسٹیگیشن ہم کوشش کریں کہ ہم لینئر انویسٹیگیشن نہ کریں, اس کو ایکسپینڈ کریں, ہم آگے لے کے جائیں اور دیکھ سکیں کہ انہوں نے کہاں چیزیں بیچنی تھیں یا کیا کرنا تھا. لیکن بڑی بات یہ تھی کہ ود دا ٹرسٹ اینڈ ود دا پارٹنرشپ ود دا وکٹم ہم نے اس کی ریکوری کر لی, وچ ڈیزروز لاٹ آف اپریسیشن. جی وہ کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو جو انڈر انویسٹیگیشن کیسز ہیں اس پہ ہم ابھی بات نہ کریں, اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو اچھا جلدی رزلٹ دیں گے. ہم نے لیبلنگ کرنے میں یہ کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہائر سائڈ پہ کوشش کی ہے کہ کیس رجسٹر ہو. یہ خود فیملی کا اصرار تھا, اس کے مطابق ہم نے اس کو رجسٹر کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم آپ کو پروگرس دیں گے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں 7 اپریسیشن کے سرٹیفکیٹس دینا چاہتا ہوں, تو وہ ہم کر لیتے ہیں. جی نہیں, میرے پاس کچھ وکلا آئے تھے, ان کی ایک وہاں پہ پک پاکٹنگ ہوئی, اس کو ہم نے چیک کیا. ایریل فائرنگ پہ ہم نے بڑی سخت پالیسی لی ہے. ہم جو مینجمنٹ ہے شادی ہال والا, ان کو ہم انوالو کریں گے. نو ویپن از الاؤڈ ان دا پریمیسز آف میرج ہال. وہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے جب آپ لوگ لائٹوں کے قریب آتے ہیں. اندھیرے میں تو کوئی بھی فائرنگ نہیں کر رہا ہوتا, زیادہ آگے آ کے کرتے ہیں, وہیں پہ آ کے شوقے ہوتے ہیں لوگ. تو بالکل اس پہ وی آر کمنگ ہارڈ آن اٹ. آپ دیکھیں گے کہ آگے شادیوں کا جتنا سیزن ہے, کسی ایک بھی بچے کی, کسی ایک بھی بے قصور آدمی کی جان نہیں جانی چاہیے. ایس ایس پی آپریشن, آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اوپر ہم نے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہوا ہے, اور جتنے بھی ہمارے پاس شادی ہال ہیں, مارکیز ہیں, ان ساروں کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کر کے ان کی ایڈمنسٹریشن کو ہم یہ انڈرٹیکنگ لے رہے ہیں کہ وہ جو ایک سلسلہ ہے کہ بندہ جا رہا ہے آگے کہ ویپن دکھاتا ہوا, یا اس کے پیچھے یا جو بارات آ رہی ہے اس ٹائم پہ جو کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم پورا اسٹرکٹ جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. اور اسی طرح جو ان کی 1 ڈے کی پابندی ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہے, پھر ان کی جو ٹائمز آف ہیں اس کی بات ہوئی ہے. تو موسٹ پرابلی انشاءاللہ جو اس سیزن میں ہی آپ کو پہلے سے بہتر نظر آئے گا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن آپ نے پروسیکیوشن کے ساتھ جو اس کیس پہ جووینائل کے حوالے سے جو کر رہے ہیں وہ بھی بتائیں, اپنی جو آپ کی اینٹی ریپ کے حوالے سے بھی جو آپ کام کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, پچھلے کچھ عرصے کے اندر گورنمنٹ نے بڑا فوکس اس چیز پہ کیا ہے کہ جو چلڈرن, ویمن اور جوونائل جسٹس ایکٹ ہمارا 2018 کے اندر ریوائز ہوا تھا, پہلے 2001-2 کا جو تھا وہ ڈرافٹ تھا, تو ان سب میں ہم نے پروٹیکشنز ایڈ کی ہیں اسٹیٹ نے کہ جو جوونائل اوفینڈرز ہوتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن اور ریفارمیشن جو ہے وہ زیادہ پرائمری آبجیکٹیو ہے انسٹیڈ آف پینلائزنگ. اس کے اندر بہت ساری پروٹیکشن دی گئی ہیں, اور اسی طریقے اینٹی ریپ ایکٹ کے اندر جو چلڈرن اور فیمیل جو چلڈرن ہیں, بچے ہیں, ان کے حوالے سے خاص طور پہ لیجسلیشن کی گئی ہے تاکہ جو ان کو سٹگما ہے اس سے بچایا جا سکے, اور جو ان کے اوفینڈرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سزا ہو. تو اس حوالے سے جو SSIOU اینٹی ریپ کے ہمارے سرکل لیول کے اوپر ہمارے یونٹس بنے ہوئے ہیں, جتنے بھی ایسے کیسز ہیں ان سب کو ان کے تھرو ان جو جتنے بھی اس میں ہم نے آفیسر پوسٹ کیے ہیں ان کی ہم نے 1 منتھ کی کورس کروایا ہے, اور روٹین کے اندر ہم ان کی منتھلی ورکشاپس کرواتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ان کا ریفریش کیا جا سکے, اور جو تفتیش ہے وہ پروفیشنل لائنز کے اوپر ہو. تو یہ ہماری ایک ایفرٹ ہے جس کے اندر ہم کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے کمیونٹی آؤٹ ریچ کے پروگرام ہے جیسے تحفظ سینٹر ہے, یا ہمارا جینڈر پروٹیکشن کے جینڈر بیسڈ وائلنس اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہے, ان سب کو ہم روپ ان کر رہے ہیں اس ساری ایفرٹ میں کہ پریونٹیو سائڈ پہ بھی اور ڈیٹیکٹیو سائڈ کے اوپر بھی ہم زیادہ پروفیشنل کام کر سکیں, اور ایک جو ہمارا ولنریبل سیکشنز ہیں, بچے ہیں اور جو فیمیلز ہیں, ان کو ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ دے سکیں.